دو عورتوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک کے بیٹا ایک کی بیٹی، دونوں برابر میں لیٹی تھی، نرسیں نہلانے کے لیے لے گئیں، اب یہ بھول گئیں کس کا بیٹا کس کی بیٹی، یہ دھیان نہیں رہا، جو لے کے وہاں لے جا کے رکھ دیتے پھر نہلانے والی الگ ہوتی ہے، پھر لائی تو دھیان نہیں دیا کس کا بیٹا کس کی بیٹی، اب دونوں یہ کہہ رہی ہیں ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا، بیٹی کو کوئی نہیں اپنا ہے، مگر مسلمانوں سے زیادہ قرآن شریف کو غیر لوگ پڑھتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں، وہاں پر یہودیوں نے قرآن میں پڑھا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، جب یہ کہا تھا تو وہاں پر ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا، مسلمان رہتا تھا، جس کا نام جلال الدین ہے، اس سے کہا ڈاکٹر جلال الدین تمہارا یا تو آج قرآن غلط ہے یا پھر بتاؤ، کہا کیا بات ہے، کہا قرآن میں، وہاں کے جو ڈین ڈاکٹر تھے بڑے تھے، کہا سنو تمہارے قرآن میں ہے ہر چیز کا بیان ہے، اب بتاؤ کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے، یا تو قرآن پاک کی آیت جھٹلاؤ، کیونکہ وہ تو آیت کو جھٹلانے کے چکر میں تھے، قرآن کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں تھے۔ جلال الدین نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، قرآن میں تو ہے، مگر یہ کیسے پتا چلے گا کس کا بیٹا کس کی بیٹی، تو پھر اگر پتا نہیں چلے گا تو قرآن کی آیت غلط ہے، بولو، کہا نہیں قرآن کی آیت بھی غلط نہیں ہے، اس نے کہا کل بتاؤں گا ذرا سرچ کر لو، اس نے موبائل نکالا، اس نے سرچ کیا، اسلامک دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی کون ہے، نکلا تھا قاہرہ، جامعہ ازہر یونیورسٹی نکل کے آ جاتا ہے، اس کے شیخ کون ہے، اس کے پرنسپل کون ہے، اس کے ہیڈ کون ہے، اس کے ڈین کون ہے، اس کے بڑے کون ہے، آ جاتا شیخ عبد الرحمان لکھ کے آ جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کا پڑھنے والا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، سمجھے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا وہ، اب اس نے جو تھا فوراً فون ملا دیا، فون ملانے کے بعد اس نے کہا شیخ عبد الرحمان بول رہے، کہا جی، جب بات ہو جاتی ہے کہا قرآن میں یہ آیت ہے، کہا جی ہے، کہا معاملہ ایسے ایسے پھنس گیا ہے، یہ بتاؤ ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی ہے، دونوں بیٹے کو اپنا رہے، بیٹی کسی کی نہیں ہے، قرآن میں کون سی آیت ایسی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، ذرا بتاؤ، ورنہ قرآن جھوٹا ہے، یا پھر قرآن کی آیت مٹاؤ، یا پھر بتاؤ کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے۔ اب تو شیخ عبد الرحمان بھی گھوم گئے، بولے مفتی صاحب سے پوچھا جائے گھوم جائیں گے نہیں، مولوی صاحب سے پوچھا جائے گھوم جائیں گے یا نہیں، کہا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن پتہ مجھے بھی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کل کو میں بتاؤں گا، لیکن یہ اللہ والے دیکھو، انہوں نے شام کو وضو بنایا، غسل کیا، کپڑوں پہ خوشبو، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، وضو بنا کر کے درود شریف پڑھنے لگے، کہا آقا میری مدد فرما دے، آقا میری مدد فرما دے، مولا کائنات میری مدد فرما دو، معاملہ اٹک گیا ہے، یا تو قرآن جھوٹا مانا جائے گا، ارے یہ مانگتے مانگتے جب سوتے ہیں تو خواب میں نبی آ جاتے ہیں، آمنہ کے لال آ جاتے ہیں، لیکن برابر میں حضرت علی بھی ہے، ساتھ میں مولا کائنات حضرت علی بھی آتے ہیں، کہا کیا بات ہے، کہا آقا ایسے ایسے معاملہ الجھ گیا ہے، مسئلہ پھنس گیا ہے، یہ بتائیں، نبی مسکرائے، کہا علی بتائیں گے، علی بتاؤ کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے، حضرت علی نے بتا دیا، قرآن پاک کی آیت بتا دی، جب بتائی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، اب سوا کو بڑے خوش ہے کہ مجھے پتا چل گیا، سبحان اللہ، وہ آیت کون سی ہے، اگر اجازت ہو تو بتاؤں گا، تمہیں پتا تو چلے قرآن میں کیا ہے، وہ آیت کون سی۔ اب ڈاکٹر جلال الدین کا فون آتا ہے، کہا جی پتا چل گیا کس کا لڑکا کس کی لڑکی، کہا پتا چل گیا، کہا جی، سب میں ہنگامہ وہاں پہ، انہوں نے کہا سنو، دونوں عورتوں کا دودھ نکال کر لیبوریٹری پہ رکھو، مطلب چیک مشین پہ رکھو، چیک کرو، لیب پہ لے جاؤ، دونوں عورتوں کا دودھ الگ الگ، دونوں عورتوں کے دودھ کو چیک کرو، جس کے دودھ میں پروٹین کم ہو اس کی لڑکی ہے، اور جس کے دودھ میں پروٹین زیادہ ہو اس کا لڑکا ہے، جس کے دودھ میں غذائیت آدھی ہو اس کی لڑکی، اور جس کے میں پوری ہو اس کا لڑکا، ایک کی آدھی ہوگی ایک کی پوری، یا جس میں پوری اور ایک میں ڈبل ہو
तो डबल वाले का लड़का कहा ये कुरान का फैसला, कहा अच्छा। तो फौरन नर्सों के जरिए दूध निकाला, निकालने के बाद जब लेप पे रखा, चेक कराया तो एक का आधा था और एक का पूरा, एक की आधी ग़िज़ाइयत, एक की पूरी, एक के प्रोटीन आधे, एक के पूरे। पता तो चल गया। अब डॉक्टर ने दोनों औरतों से कहा सुनो तुम्हें 7-7 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, लेकिन सच बताना होगा तुम्हारे इन दोनों बच्चों को, जिसका बेटा उसको भी, जिसकी बेटी है उसको भी स्कूल की तरफ से पढ़ाई पूरा खर्चा दिया जाएगा। ये बताओ, सच बता दो, क्योंकि यहां कुरान का मामला है, हमें कुरान को झुठलाना है। सच बताओ बेटा किसका है, बेटी किसकी है? कोई सजा नहीं बल्कि इनाम दिया जाएगा। मामला कुरान का है। जब इतना कहा ठीक है। जब पूछा तो लड़की उसी की थी जिसको कुरान ने बताया था आधा था। माइक संभालो। लड़की उसी की थी जिसको कुरान ने बताया था आधा था, जिसका ग़िज़ाइयत आधी थी, और लड़का उसी का था जिसका पूरा था। कुरान ने फैसला कर दिया लड़की किसकी और लड़का किसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, तवज्जो रखो, तवज्जो। लेकिन अभी आयत का पता नहीं चला। कल तो मैं एक बहुत शानदार था, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आयत का पता नहीं चला कौन सी है, अब बता रहा हूं। हाँ समझे, आयत का पता नहीं चला कौन सी है। अब सुनो, डॉक्टर जलालुद्दीन रात भर चक्कर में, टेंशन में, सुबह को फिर मिला दिया, कहा हुजूर बता तो दिया मगर आयत का पता बताएं, आयत कौन सी है। तो अब सिपारा उठाओ, चौथा आयत सुन लियो, हुफ्फाज़े किराम के लिए बड़ी काम की बात है। चौथा सिपारा कुरान में आता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने जो मां बाप की विरासत में औलाद का हिस्सा रखा है, अल्लाह की तरफ से जो हिस्सा आया है, तो वो लड़की का आधा है, लड़के का पूरा है। मेरा मौला इंसाफ हक करता है। जब मां और बाप की, ये बाप की विरासत में बेटी का आधा है, बाप की विरासत में बेटी का आधा है, बेटे का पूरा है, तो मां का जो माल है उसमें भी बेटी का आधा हिस्सा है और बेटे का पूरा हिस्सा। फैसला हो गया। कुरान में हर चीज का बयान।